جناب اون عباس. تھینک یو سو مچ چیئرمین صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین صاحب، سب سے افسوسناک بات تو وہی ہے جیسے دوست محمد صاحب نے بھی کہا کہ اس وقت سینٹ میں ٹوٹل 12 کے قریب اراکین بیٹھے ہیں. 86 کا ہاؤس ہے، اور اس سے زیادہ افسوسناک کہ چلیں اپوزیشن تو ہمیشہ سے غائب رہتی ہے، لیکن آج سیریسنس دیکھیں کہ ایک بھی شخص اس پوری پہلی رو میں موجود نہیں ہے. کتنے کے لوگ سیریس ہیں بجٹ کے حوالے سے اور ہماری تقریر سننے کے حوالے سے اور ہماری ریکمنڈیشن سننے کے حوالے سے. لیکن اینی وے انہیں خالی کرسیوں کو سنائیں گے شاید کیونکہ ان کے ضمیر جاگ جائیں، لیکن جاگنے انہوں نے پھر بھی نہیں ہے. سر میں آغاز کروں گا. سر صبح میں نے اخبار اٹھایا آج، اور ڈان کا اخبار اٹھایا، دا نیوز اٹھایا، تو اس میں پڑھنے کی کوشش کی تھی بجٹ کے اوپر کیا تقریر کروں. سر بڑا ڈھونڈا، آخر اس میں سے 2-3 چیزیں بڑی زبردست ملی سر بولنے کے لیے. سب سے پہلے جو مجھے ملا کہ صحت کے لیے حکومت میں هو الشافی کا درس، خوراک کے لیے واللہ خیر الرازقین کا وظیفہ، اور تعلیم کے لیے رب زدنی علما کا وظیفہ مقرر اور مختص کیا ہے، اور عوام سے درخواست کی ہے کہ وظیفہ ذرا زور سے پڑھا کرے تاکہ آپ کے یہ جو معاملات زندگی ٹھیک ہو سکے، ورنہ ان تینوں کے لیے اس گورنمنٹ نے کچھ بھی مختص نہیں کیا. اس سے بڑی تکلیف جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب پیپلز پارٹی کا میں نے بیان دیکھا، اب تاج حیدر صاحب اٹھ کے چلے گئے، اس سے بڑی منافقت شاید ہی کوئی جماعت کر سکی ہو جو کہ اس وقت پیپلز پارٹی کر رہی ہے، کہ ایک زہر قاتل جیسا بجٹ پیش ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں علم ہی نہیں. فائنانس اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین شپ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کل بجٹ میں موجود تھے، ساری پیپلز پارٹی موجود تھی، ساری بجٹ میں ریکمنڈیشنز اپنی مرضی کی ڈال کے اینڈ پہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں. اس زہر قاتل بجٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی پوری طرح شریک مجرم ہے، شریک جرم ہے، اور آپ جو عوام کا یہ جو قتل عام آج سے شروع ہوگا، معاشی قتل عام، اس کے جو دھبے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے داغ پہ بھی لگیں گے. آپ تقریروں سے بچ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں نا، خاموشی بحکم حاکم آئی تھی. پہلے کہا تھا بولیں گے ہم پیپلز پارٹی سٹینڈ لے گی، پھر اوپر سے حکم صادر ہوا کہ جاؤ اجلاس میں بیٹھو. کل ساری کی ساری پیپلز پارٹی چپ کر کے ہاتھ سامنے رکھ کے اس میں موجود تھی. آپ لوگ بھی اس میں شامل ہیں. 2 چیزوں کی کلیریفیکیشن کامران صاحب نے ریز کی، میں کلیئر کر دوں. اعجاز چوہے صاحب کے حوالے سے پروڈکشن آرڈر میں بارہا درخواست کرتا ہوں، آج پھر درخواست کروں گا. ایسا سینٹ کا سیشن ہے لیکن مشکل ہے آپ کے لیے بھی ایشو کرنا، میں پھر بھی یاد کراتا رہوں گا. اعجاز چوہے صاحب کی بیٹی کی جو ویڈیو تھی اس میں وہ فرما رہے تھے، اپنے بیٹے کو انفارم کر رہے تھے کہ عوام کے جذبات بہت زیادہ ہیں اور عوام نے یہ کر دیا ہے، اور یہ گملے بھی ٹوٹ گئے، اور یہ کام جو چیزیں بتا رہے تھے وہ اپنے بیٹے کو انفارم کر رہے تھے. یہ نہیں کر رہے تھے میں نے کہا، اور اس کو پھر اٹھا کے ان بیچارے کو اس وقت 1 سال سے جیل میں ڈالا ہوا. رجیم چینج کی انہوں نے بات کی، وہ بھی کلیئر کر دوں. وہ صرف یہ تھا، ہمیں اعتراض رجیم چینج کا بھی نہیں تھا، ہمیں اعتراض وہ جو ایک منڈی لگائی گئی تھی جس میں 20 سے زیادہ اراکین قومی اسمبلی جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے، جن کو 20 کروڑ دے کے پرچیز کر کے ہم سے اٹھا کے سندھ ہاؤس میں رکھا گیا تاکہ ہماری حکومت گرائی جا سکے، صرف امریکہ سرکار کو خوش کرنے کے لیے. ہمیں صرف اس پہ اعتراض تھا. چلیں اب بجٹ پہ چلتے ہیں. سر بجٹ بڑا ہی زبردست 19 کھرب کا بجٹ ہے. سر میں حیران ہوا ایسے صبح سے جتنی تقریر ہے اس میں کسی نے بجٹ کے نمبرز پہ بات نہیں کی، لیکن میں تھوڑا سا نمبرز پہ لے کے چلوں گا. 19 کھرب کا بجٹ ہے سر، اور اس میں جو سب سے مزیدار چیز ہے وہ ہے ریونیو کلیکشن کہ ٹیکسز کتنے ہوں گے. سر ٹیکسز کی جو اماؤنٹ دی ہے سر وہ انہوں نے 38% اس سال بڑھا دی ہے اور 13.5 کھرب روپے کی ٹیکس کلیکشن دکھائی ہے. اس 13.5 کھرب میں ٹیکس کلیکشن میں جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے سر، جو کہ تنخواہوں میں سے کسی کا کاٹا جائے گا یا انکم ایٹ سورس ڈیڈکشن کی جائے گی، وہ 5.5 کھرب روپے کی ہے. مزے کی بات یہ ہے اس کا سب سے زیادہ بوجھ انہوں نے تنخواہ دار طبقے کے اوپر اور مڈل کلاس پہ ڈال دیا. ہوا کیا، ہمیں انہوں نے کہا جی کہ 20% تنخواہیں بڑھا دی. کل سے سارے سرکاری ملازمین بڑے خوشی بڑے خوش، پاکستان مسلم لیگ نون نے 20% تنخواہیں بڑھا دی. میں آج صبح سیلری کا سلیب لے کے آیا سر، کیا کمال چیز ہے، تھوڑی کیلکولیشن دوسرا پاکستان کو بھی پتہ لگے ایشو کیا. ایک وہ شخص جس کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے سر، 12 مہینے میں وہ 12 لاکھ روپے کما لیتا ہے. اس سے پہلے وہ ٹیکس دیتا تھا 15,000 روپے فکس ٹیکس تھا، اور 12.5% کے حساب سے وہ ٹیکس دیتا تھا جو کہ 1.5 لاکھ بنتا ہے. 1.5 لاکھ جمع 15,000، 1,65,000 ٹیکس ڈیڈکٹ کرتا تھا. اس دفعہ حکومت نے کیا کیا، انہوں نے فوری طور پہ ٹیکس بڑھا کے اس کو اب 12.5% تھا اس کو 15% کر دیا، جو کہ اب بنتا ہے 1.5 لاکھ روپیہ، 1,80,000 روپیہ، اور فکس ٹیکس کر دیا 30,000. یہ ہو گئے 2,10,000 روپے. سو اس سے پچھلے سال میں وہ ٹیکس دیتا تھا 1,65,000، اب ٹیکس دے گا 2,10,000. فرق آ گیا صرف 45,000 کا. انہوں نے کہا جی ہم نے 20% تنخواہیں بڑھا دی. 20% تنخواہیں بیسک پے پہ بڑھتی ہے.
جس کی 1 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے اس کی بیسک پے 30,000 سے 35,000 روپے ہوتی ہے. اس 30 یا 35,000 کے اوپر جو 20% ہے وہ پورے سال کی جو بنتا ہے, سر میں نے حساب لگایا, وہ بنتا ہے 48,000 روپیہ. سو آپ نے 48,000 کی تنخواہیں بڑھا دی لیکن 45,000 کا ٹیکس لگا دیا. اس کی جیب میں کتنے بچے؟ 3,000 روپے. ٹوٹل 3,000 پورے سال میں بچیں گے. اوپر سے ظلم چیک کریں, انڈائریکٹ ٹیکسیشن سر 7.5 ارب روپے کا, انڈائریکٹ ٹیکسیشن 7.5 کھرب کا. اور اس پہ سب سے بڑی اماؤنٹ کیا ہے؟ پیٹرولیم کی لیوی. یعنی کہ جو پاکستان تحریک انصاف اپنے دور میں ہم نے 60 روپے تک میکسیمم لیوی رکھی تھی, انہوں نے بڑھا کے اس کو 80 روپے کر دیا ہے. 80 روپے سے کیا ہوگا؟ ہم نے سر 60 روپے جو رکھی تھی, ہم 35 روپے سے اوپر کبھی بھی نہیں گئے. انہوں نے 60 کو 80 روپے کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام اب 20 روپے اس پورے سال میں پیٹرول کی قیمت بڑھے گی. وہ جو 3,000 روپے ایک تنخواہ دار طبقہ اس ٹیکس میں سے 20% تنخواہ کے بچا رہا تھا, جب 20 روپے لیٹر پیٹرول بڑھے گا تو وہ اور پورے خاندان کے اوپر جو اثر آنا ہے پورے مہینے پورے سال کا, وہ 40 سے 50,000 روپے آئے گا. بچے گا اس کے پاس 40,000 اور اس حکومت کے پاس چلا جائے گا. سو میں یہ بتا دوں اس پورے عوام کو بھی اور اس حکومت کو بھی کہ آپ کے 20% جو آپ نے اضافہ دیا ہے اس کی وجہ سے مڈل کلاس پوری دب چکی ہے, کیونکہ آپ نے جو ٹیکس سلیب بڑھائے وہ بیچارہ دب گیا. اور یہ صرف اور صرف سرکاری ملازمین کے لیے ہے. آپ نے جو ٹیکس سلیب بڑھائی ہے وہ تو تمام پاکستان کے تمام ملازمین کے لیے ہے جو کہ سرکاری نہیں ہے. اب جو پرائیویٹ چیپٹر میں کام کرتا ہے, کسی غیر سرکاری کمپنی میں کام کرتا ہے, اس کی تنخواہ تو اس کی کمپنی نہیں بڑھائے گی. وجہ کیونکہ پاکستان میں جو انکم ہے وہ تو نہیں بڑھ رہی. تو کمپنیز اور فیکٹریز اگر پیسے نہیں بڑھائیں گی تو انہوں نے تو اپنے لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھانی. سو وہاں اس کی تنخواہ بھی نہیں بڑھی اور آپ کا ٹیکس سلیب بڑھ گیا, وہ بھی برباد ہو گیا. سو ایک تو میرا یہ تھا کہ انہوں نے جو یہ ظلم کیا ٹیکس بڑھا کے, یہ پاکستان کی عوام کے اوپر بہت بڑا ہتھوڑا مارا. دوسرا سر جب بھی بجٹ پیش کیا جاتا ہے ایک ویژن دیا جاتا ہے اکنامکس کا کہ جی ہم پاکستان کو کدھر لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ابھی پورا کا پورا ایک کانوائے جناب پاکستان مسلم یونین کا اور گورنمنٹ کا چائنا گیا ہوا تھا. بڑے بڑے لوگ بھی گئے تو سوٹ پہن کے ہمیں فوٹو دکھائی کہ سارے 1 پیج پہ کٹھے چلتے نظر آ رہے تھے. حیران ہوں سر, یہ وہاں پہ چائنا میں ایک شہر کے ڈپٹی میئر سے مل کے آئے ہیں, جس شہر کی ویلیو پاکستان میں وہی ہے جو ایک ملتان کی ویلیو ہے, وہاں چائنا کا ملتان کے ڈپٹی میئر سے مل کے واپس آ گئے. بھائی آپ نے جا کے ان سے سیکھنا ہے تو ان کے ویژن سے سیکھیں, ان کے اسپیشل اکنامک زون سے سیکھیں. یہاں پہ 9 اسپیشل اکنامک زونز ہیں. بجٹ میں ایک ایسا چیپٹر نہیں رکھا کہ سی پیک کے اوپر ان اسپیشل اکنامک زون میں کوئی ایک فیکٹری لگا دے, ان پروڈکٹس اور گڈز اینڈ سروسز کے لیے کوئی مراحت بنا دے. کچھ نہیں رکھنا, صرف چائنا سے بھیک مانگ کے واپس آ جانی. کوئی ویژن ان کے پاس نہیں تھا. حیرانی کی بات یہ ہے, ہمیں کہتے ہیں ہم پی آئی اے بیچ رہے ہیں, ریلوے بیچ رہے ہیں, اسٹیل مل بیچ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی ہے سر, قانون یہ ہے کہ پہلے ایک آرگنائزیشن کو بنایا جاتا ہے, پھر اس پہ بھرتیاں کی جاتی ہیں. پی آئی اے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے دبا کے بھرتیاں کی ہیں, ساری سیاسی بھرتیاں. ایم این اے تیرے 100 ملازم, فلانے ایم پی تجھے 50 بندے مل جائیں گے. اتنی بھرتیاں کر کے اس پورے کے پورے محکمے کو خراب کر دیتے ہیں. جب وہ محکمہ بگڑ جاتا ہے کہتے ہیں جس کو بیچ دیں. یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہے نا, یہ پاکستان پہ بوجھ ہے, اب ان کو بیچ دیا جائے. او حضور اپنی صلاحیت پیدا کریں. آپ پی آئی اے, ریلوے, اسٹیل مل جیسے محکمے چلا کے دکھائیں. اسی لیے آپ حکومت میں بیٹھے. اگر جائیدادیں بیچ کے آپ نے پاکستان چلانا ہے تو پھر پارلیمنٹ بھی بیچ دیجئے. آپ اس کو بھی آؤٹ سورس کر دیں. آپ اسلام آباد کا ایئرپورٹ آؤٹ سورس کر دیں, اسے بھی آؤٹ سورس کر دیں, کسی اور کو دے دیں, وہ اس سے بہتر چلائیں گے. ہم نہیں چلا پا رہے. جس طرح آپ سے حکومت نہیں چل رہی, یہ پارلیمان بھی نہیں چل رہا. میں خالی کرسیوں کو بیٹھ کے ریکمنڈیشن دے رہا ہوں, جہاں ایک منسٹر ایم این اے یہاں نہیں بیٹھا میری بات سننے کے لیے. یہ پارلیمان, یہ تقریریں سب فضول ہے حضور. یہ صرف ایک ڈرامے بازی آپ عوام کو دکھانے کے لیے. ہم بھی ڈرامے بازی کر رہے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ ہم تمہاری جنگ لڑ رہے. حقیقت میں میری تقریر کوئی بھی نہیں سن رہا. کسی کے اوپر کان کے اوپر جو نہیں رہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کیا بات کرتے ہیں. یہ پارلیمان بھی فضول چل رہے. ہمیں ایشو کی بتایا گیا کہ جناب فائنانس منسٹر صاحب بہت پڑھے لکھے ہیں. سر ہوں گے پڑھے, اچھی انگریزی بولتے ہیں, سوٹ بھی بہت اچھا بولتے ہیں, لیکن کیا وہ یہ بتائیں گے کہ آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے ان کے پاس اپنی شہریت کون سی تھی؟ ہمارے تو پاسپورٹ کینسل کر دیتے نا جی, کہ جی پاسپورٹ کینسل ہے. آپ سارے کے سارے, کیونکہ جو لوگ جا کے اسائلم سیکر انگلینڈ, امریکہ, آسٹریلیا جا رہے ہیں ان کے پاسپورٹ کینسل کر دو. یہ دوسری شہریت نہیں رکھ سکتے. صاحب بہادر خود ہالینڈ سے واپس آئے ہیں, ان کے پاس دوہری شہریت ہالینڈ کی تھی. مارچ میں انہوں نے ہالینڈ کی شہریت چھوڑی ہے اور پاکستان کے وزیر خزانہ بن چکے. بھئی ہالینڈ کے شخص کو کیا پتا کہ کاموکی میں کیا مسئلہ ہے, اس کو کیا پتا راجن پور کی تحصیل جام پور میں کیا مسئلہ چل رہا ہے. وہ بیٹھ کے اسلام آباد ٹھنڈے آفس میں سوٹ پہن کے آتا ہے, میں نے بہت سٹرکچر ریفارمز کر دی ہیں. تمہیں کیا پتا ہالینڈ کی تکلیفیں اپنے برداشت کرو گے, یہ ہمارے پاکستان
پاکستان کی تکلیف ہے بتائیں. امپورٹڈ ایک فائنانس منسٹر ہم پہ نافذ کر دیا جس کو پتا کک نہیں ہے, اور ملا ان کو بھی جہیز میں. جب یہ سارے اکیلے ملتے مجھے بھی کہتے یہ پتہ نہیں کیا ظالم دو چیزیں میں تحفے میں دے دی ہیں, ایک وزیر داخلہ ایک وزیر خزانہ. لیکن حضور اب برداشت کیجئے گا. اگلا سر ہمیں کہتے ہیں جی 3.5% کا گروتھ. بھئی ہمارے دور میں 6% پہ مگر کامران صاحب آپ کے لیے ہمارے دور میں 6% کا گروتھ تھا جب حکومت چلا رہے تھے, جب آپ ریجیم چینج لے کے آئے. آج 3.5% کے اوپر ساری کی ساری گورنمنٹ بڑے تبلے بجا رہی ہے جی بڑی گروتھ ہوگی. 3.5% تو شاید اس ٹائم مالدیپ اتنا سا جزیرہ ہے اس کی گروتھ بھی سے زیادہ ہوگی جس کے پاس ٹورزم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بنگلہ دیش, نیپال, بھوٹان, پورے اس وقت ایشین کنٹریز میں سب سے کم گروتھ پاکستان کی ہے کیونکہ یہاں پہ نہایت لوگ ہم پہ نافذ کر دیے گئے ہیں. مزے کی بات جب ان سے ایگریکلچر کا ٹائم تو ہو گیا سر 20 منٹ تو میں بولوں گا ضرور, اور تو کچھ ہے کوئی نہیں. 20 منٹ آپ انجوائے کریں سر, بہت بول لیجیے. 20 منٹ نہیں. اچھا سر 5-7 منٹ اور جی ایگریکلچر کے لیے سے سوال پوچھا, ایگریکلچر کے لیے سوال پوچھا تو ہمیں کہتے ہیں جی 2% ایگریکلچر کے لیے رکھا ہے. یعنی کہ پورے پاکستان کی اکانومی 70% کسان پاکستان میں بنتا ہے, اس کے لیے صرف 2%. 15 ارب روپے کا بجٹ پورے پاکستان کی زراعت کے لیے رکھ دیا گیا ہے. جناب آپ نے گندم نہیں لینی مت لیجئے, آپ 4000 پہ گندم نہیں لے سکتے, آپ پاس اہلیت نہیں ہے. آپ نے آج 2500 میں ہماری گندم برباد کر کے پاکستان کی پنجاب کی گندم برباد کر دی ہے. ہماری دھانچ کی قیمت اس وقت 4000 میں دھانچ کوئی نہیں لے سکتا. ہماری مکئی 1500 روپے رل رہی ہے, اور آپ نے 15 ارب روپے زراعت کے لیے رکھے. جس ملک میں جس چیز کی اسپیشلٹی ہوتی ہے اس کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں, آپ نے زراعت کو برباد کر دیا, 15 ارب رکھ دیے. ظلم چیک کریں سر, ہیلتھ سیکٹر میں ایک چیز ہوتی ہے ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس, یعنی کہ وہ دوائیوں میں جو زراعت ڈالے جاتے ہیں جس سے دوائیاں بنتی ہیں اس پہ 18% GST لگا دیا. دوائیاں حضور میں اور آپ نہیں کھاتے, دوائیاں غریب لوگ کھاتے. آپ کی میری دوائی تو مفت ہے, ہم باہر جائیں گے فارمیسی سے مفت لے کے آئیں گے. ابھی پمس میں میرا آپ کا علاج بھی مفت ہے, مدعا نشتر میرا بھی مفت ہوگا. جو غریب نے جا کے دوائی میڈیکل ہال سے لینی ہے آج 18% ٹیکس لگا دیا ہیلتھ کے اوپر. وہ ہیلتھ تو پرتعیش نہیں تھا, یہ کوئی لگژری آئٹم نہیں ہے, ٹیکس لگا کے اس پہ چھوڑ دیا. جنوبی پنجاب کا میں بار بار روتا ہوں, شکر کرے گیلانی صاحب نہیں بیٹھے, اور ورنہ میرا مائک پھر بند کر دینا تھا. جنوبی پنجاب کی میں پٹ ڈالتا ہوں, ابھی تو آیا نہیں بجٹ, کل پنجاب کا آ جائے گا. میں نے ابھی فگر دیکھی ہے جی حضور 12 ضلع ہیں ہمارے جنوبی پنجاب کے, اور تقریباً 4 کروڑ لوگ ان 12 اضلاع میں رہتے ہیں. پورے لاہور میں 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ ہیں. لاہور کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام جو پنجاب گورنمنٹ دینے جا رہی ہے, انہوں نے 31 ارب روپیہ ایک لاہور شہر کے لیے رکھا, اور 61 ارب روپیہ پورے لاہور کا رکھا, اور پورے جنوبی پنجاب کے 12 اضلاع کے 4 کروڑ لوگوں کے لیے صرف 33 ارب کا اینول ڈیولپمنٹ پلان. میں بار بار جنوبی پنجاب کے صوبے کی بات اس لیے کرتا ہوں, آپ تو خود بلوچستان سے ہیں. یہ ظلم ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ جہاں NFC ایوارڈ دیے جاتے ہیں. اس ملک پہ سب سے بڑا ظلم NFC ایوارڈ تھا کہ جی صوبوں کو پیسے اٹھا کے دے دی, کیونکہ صوبوں میں ان کی حکومت ہے, ان کی ٹیریٹریز ہے, صوبے انہوں نے بننے نہیں دینے. اب اس ٹائم کو 2000 یعنی کہ 2 کھرب صوبوں کو مل گیا. پنجاب کے پاس پیسہ, سر بات تو سن لیں, پنجاب میں جب پیسہ گیا ہے اب اس کی بندر بانٹ ہوگی. زیادہ ہو گئے, آپ نے کہا صرف 2 منٹ. سر حضور 15 منٹ ویسے روٹین میں سارے بات کرتے ہیں, آج آدھا گھنٹہ لوگوں نے بات کی ہے. عرفان صدیقی صاحب سر آپ کے 40 منٹ بات کر رہے ہیں. تو اس کا اچھا چلے سدال صاحب ذرا ہاتھ کھولا رکھیں. وہ جو ہے پاکستانی لیڈر, مزے کی بات میں تھوڑی سی بتا دوں, انہوں نے اور کیا تکلیف کر دی. 1.5 کھرب روپے رکھا ڈیولپمنٹ فنڈ. 1.5 کھرب کا مطلب سمجھتے ہیں سر, یعنی کہ ہم اپنے MNS کو 1.5 کھرب دیں گے تاکہ سڑکیں, نالیاں اور گلیاں بنا دیں. اس میں مزیدار پتہ کیا ہوتا ہے سر, اس کے 2 فائدے. ایک تو آپ کو ووٹ ملتا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے ووٹ دیا میں ان کو 1.5 کھرب روپے بانٹ دوں, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اس سے بڑی چیز اور ہوتی ہے کمیشن. چیئرمین صاحب آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں, ہم اس کو چھپا نہیں رکھتے. یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہے یہ کرپشن کی بہت بڑی کہانی ہے. صوبوں میں علیحدہ علیحدہ ریٹ ہوں گے, میں کسی صوبے کا نام نہیں لوں گا, لیکن پنجاب میں اس کا ریٹ 10% کمیشن ہے, جس سے ڈپٹی کمشنر بھی کھاتا ہے, اوورسیئر بھی کھاتا ہے, سپروائزر بھی لیتا ہے, جو وہاں پہ ایگزیکٹو انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں کو ایکسینس کہتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں, اور جو عوامی نمائندہ اگر اس کا دین قبول کرے, اگر وہ سمجھتا ہے تو 5% وہ بھی کھاتا ہے. سو 1.5 کھرب روپے کے اوپر اس دفعہ یہ لوگ 30 ارب روپے کمیشن کے نام پہ کھایا جائے گا. کوئی قبول کرے یا نہ کرے, لیکن یہ اپنے MNS کو پیسے دیں گے, ہمارے MNS کو نہیں. آپ بجٹ پہ بات کریں, میں بجٹ بول رہا ہوں سر, 1.5 کھرب اس پہ رکھ دیا کر لیں. ابھی 1 منٹ آپ کے پاس مزید. اچھا اگلی بات سر, مزے کی بات, ایک سر آخری بات. پاکستان میں ریٹیلر اس وقت 30 لاکھ ریٹیلر ہے دکانیں,
FBR کے پاس رجسٹرڈ صرف 50,000 ہے, اس پہ ٹیکس نہیں لگایا. بھائی 30 لاکھ دکان والا پیسہ بنا رہا ہے. آپ کو پتا ہے FBR میں رجسٹرڈ جو سنارا ہے وہ صرف 5,000 ہے, اور اس نے اپنی آمدنی پورے پاکستان میں جب کسی سے پوچھے کہتے جی میں تو 50,000 روپے گناتا ہوں. جی شکریہ. پاکستان کا سنارا 5,000 روپے مہینے کا پاتا ہے, شکریہ. اس کو ٹیکس نہیں کر رہا کیونکہ ووٹ جی بینک شکریہ. متاثر ہوگا. جی زراعت پہ شکریہ. پیسے, سر بات تو سر نہیں، آپ ایز اے ممبر 10 منٹ سے سر سب نے 30 منٹ